پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کا انتخاب۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے اثرات اور ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس نامزد کر کے ان کا نام بطور چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمیٹی میں چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سیکرٹری قانون کے بھیجے گئے 3 ججز کے نام پیش کیے گئے۔ سیکرٹری قانون نے حال ہی میں منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 3 سینئر ترین ججز کے ناموں کا پینل کمیٹی کو بھجوایا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام شامل تھے۔ بند کمرہ اجلاس میں طویل بحث کے بعد کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کر لیا تھا۔ اجلاس کے بعد وزیر قانون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں کون؟ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی قبائلی ضلع سے تعلق رکھنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت سپریم کورٹ میں سینیئرٹی کے لحاظ سے 3رے نمبر پر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی طرح انہوں نے بھی قانون کی ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کرنے کے بعد برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ آفریدی شاہ اور من اللہ لا فرم کا حصہ تھے۔ 2012 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا تو انہوں نے اس ادارے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر اس وقت 59 سال ہے اور چیف جسٹس کے طور پر نام کی منظوری ہونے پر انہیں ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر تک پہنچنے سے 3 برس قبل ہی ریٹائر ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ مدت مکمل ہونے کے بعد اس چیف جسٹس کو ریٹائر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ 65 سال کی عمر کو نہ بھی پہنچا ہو۔ حیران کن خبر اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی حالیہ تاریخ میں الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں سب سے سینئر جج ہی ملک کا چیف جسٹس ہوتا تھا۔ 26ویں یعنی ترمیم کی منظوری کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق تشکیل پانے والی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندے شامل ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت ججوں کی تعیناتی سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی سربراہی بھی وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے تھے۔ تاہم اس پارلیمانی کمیٹی کا کردار ربڑ سٹیمپ سے زیادہ نہیں تھا۔ پارلیمان کی 12 رکنی کمیٹی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، آصم نذیر تارڑ اور شائستہ پرویز ملک کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور سینیٹر فاروق ایچ نائک کو نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضی، MKM کی رانا انصار، پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے حامد رضا بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف نے اگرچہ اس کمیٹی کے لیے اپنے نمائندوں کو نامزد کیا تاہم جماعت نے چیف جسٹس کے چناؤ کے عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس کے انتخاب کا طریقہ کار آخر ہے کیا۔ آئینی ترمیم کے بعد اب ادارت قانون کی طرف سے سپریم کورٹ کے 3 سب سے سینئر ججوں کے نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیے گئے تھے۔ عالمی میڈیا کے مطابق یہ عمل منگل کی دوپہر مکمل ہو چکا تھا۔ اب کمیٹی نے اس میں سے ایک جج کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کی منظوری 2/3 اکثریت سے دینا تھی۔ وزارت قانون کے ایک اہلکار کے مطابق ان کی وزارت کو یہ نام منگل ہی کو پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے اس لیے ضروری تھے کیونکہ نئی آئینی ترمیم کے تحت موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل پارلیمانی کمیٹی کو کسی ایک جج کے نام پر اتفاق کر کے ضابطے کی کارروائی کو آگے بڑھانا لازم ہے۔